اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 10 محرم کا خطبہ بھی یہی ہے، فضائل بھی یہی اور مسائل بھی یہی۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں، اللہ نے ہر نبی کو جس کو بھیجا ہے اس کی نشانی کو قائم نہیں رکھا۔ نہ آدم کی نشانی کو زندہ رکھا، نہ نوح کی نشانی کو زندہ رکھا، نہ عیسیٰ کی نشانی کو زندہ رکھا، نہ موسیٰ و یعقوب کی نشانی کو زندہ رکھا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم کی نشانی کو زندہ رکھو۔ ہماری تو جرت نہیں ہے، جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا، ہماری جرت نہیں ہے، لیکن جبرائیل نے پوچھا یا رب العزت بتا دو صحیح، اتنے بڑے بڑے نبی بھیجے، کسی کی نشانی کو زندہ نہیں رکھا، یہ ابراہیم کی نشانی کو زندہ کیوں رکھا ہے کہ حج کرو میرے گھر آ کر یا قربانی دو اپنے گھر رہ کر۔ اللہ کہتا ہے میں نے ہر نبی کو اولاد دی، لیکن اس سے مجھے اولاد لینی پڑی۔ آدم کو اولاد دی، مجھے خود لینی پڑی۔ نوح کو اولاد دی، مجھے خود لینی پڑی۔ لیکن ابراہیم میرا وہ نبی ہے جو میدان میں اولاد کو لا کے کہتا ہے یا رب العزت تیری امانت ہے، تو لے لے۔ یہ وہ نبی ہے جس نے لا کر امانت میرے حوالے کی ہے، لیکن ہم نے اس کی امانت کو بچا لیا اور ہم نے آواز دے دی کہ دیکھو وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اب ہم نے فدیہ اس لیے بنا دیا اس کو کہ ذبح عظیم ہوگا۔ آواز آ رہی ہے میری آپ تک؟ ذبح عظیم ہوگا مطلب کیا؟ اگر یہ قربان ہو بھی جاتا تو اتنی بڑی قربانی نہ ہوتی جتنی حسین دے گا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم کی طرح ہمیں حکم دے دیا جاتا قرآن میں تو ہم محرم بھی مناتے، ہم ذکر حسین بھی کرتے، ہم گریہ بھی کرتے، ہم ماتم بھی کرتے۔ میں نے کہا دیکھو دنیا میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مقام ہوتا ہے خوشی کا، ایک مقام ہوتا ہے غم کا۔ خوشی کا وہ موقع ہوتا ہے جہاں آپ کو خط لکھا جاتا ہے، خط لکھ کر بلایا جاتا ہے، آدمی آتا ہے، تار آتا ہے، ٹیلی فون آتا ہے، آپ فون آئے گا تو جاؤ گے، خوشی کا موقع ہے، خط آئے گا تو جاؤ گے، خوشی کا موقع ہے، کارڈ آئے گا تو جاؤ گے۔ جو کسی اور خیال میں انہیں چھٹی ہے، میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، ٹیلی فون آئے گا تو جاؤ گے، وہ بلانے آئے گا تو جاؤ گے کیونکہ خوشی کا موقع ہے۔ لیکن غم کے موقع پر نہ فون کیا جاتا ہے، نہ کارڈ بھیجا جاتا ہے، نہ آدمی کو بھیجا جاتا ہے، نہ اطلاع پہنچتی ہے۔ جس کو بھی ان سے لگاؤ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ چل کر چلے جاتے ہیں۔ 10 ذی الحج خوشی کا موقع ہے، 10 محرم غم کا موقع ہے۔ یہاں اللہ نے کارڈ لکھ کر قرآن میں بلایا کہ آؤ میرے گھر آؤ، وہاں صرف اطلاع دی جائے گی۔ اب جس کو بھی محبت ہے محمد سے وہ بلایا نہیں جائے گا، خود چل کر چلا جائے گا۔ توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار ہوں۔ یاد رکھیے گا جس کو بھی جو بھی حسنین کا حقدار نہیں ہے وہ محمد کی شفاعت کا حقدار نہیں ہے۔ جو ماتمی بیٹھے ہوئے جملہ ان کے حوالے کرنے لگا ہوں کیونکہ حکم دیا گیا 2 منٹ کے فضائل کا، اس لیے میں نے فضائل کیے۔ جو بھی حسنین کا حقدار نہیں ہے وہ محمد کی شفاعت کا حقدار نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جہنم کو جہنم، سنا ہے وہاں کوئی عزادار نہیں ہے۔ عزاداروں، آج جو دن ہے نا، جو شب گزر گئی، اس شب میں ہر ایک اپنے خیمے میں موجود ہے، ہر ایک موجود ہے۔ جناب عباس کے پہرے میں جناب علی اکبر بھی موجود، جناب قاسم بھی موجود، علی اصغر اپنے جھولے میں موجود۔ جب یہ شب ڈھلنے لگی ہے نا اور صبح جناب علی اکبر نے اذان دی ہے، اب کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ تو بیٹھے ہیں نا اس سائے کے نیچے،
ذرا کربلا میں دیکھو تو صحیح، یہی سورج تھا نا جو یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اب علی اکبر گیا، پرچی کھا کے سو گیا، اب عباس گئے بازو قلم ہو گئے، قاسم گئے تقسیم ہو گئے۔ ایک ایک کا لاشا اٹھ کے آ رہا ہے، ایک ایک کا لاشا آ رہا ہے۔ ایک بی بی ایسی ہے جو مسافر شام ہے، حسین کو بلا کے کہتی ہے میرا بھائی تیرے ماتھے پہ خون ہے، کئی حور کا خون ہے، کئی علی ابن حور کا، کبھی حبیب کا، کبھی عباس کا، بھائی میں تیری منت کرتی ہوں۔ وہ جن کے لاشیں تو اٹھا کے لایا ہے نا، کوئی امیر کا بیٹا تھا، کوئی تیرا بھائی تھا، کوئی تیرا مہمان تھا، لیکن اولو محمد کا لاشا خیموں میں نہ لانا، علی کی بیٹی نے تیرا صدقہ کر دیا۔ رونا تیرے اپنے مقدر کا، ماتم تیرے اپنے مقدر کا، علی کی بیٹی نے تیرا صدقہ کر دیا۔ کہا بہن لاشیں کیوں نہ لاؤں، کہا میں علی کی بیٹی ہوں، اور علی کی بیٹی صدقہ دے کر صدقہ واپس نہیں لیتی، صدقہ واپس نہیں لیتی۔ ختم ہوا بیان، ایک ایک شہزادہ چلتا گیا، ایک ایک لاشا اٹھاتے گئے۔ حسین یہ اکبر کا لاشا آ گیا، یہ اولو محمد کا لاشا، یہ قاسم کا لاشا، یہ عباس کا لاشا۔ اللہ دیکھتا رہا، آواز دیتا رہا، بس اے حسین بس، بس اے حسین بس۔ کہا یہ اس قاسم کا ٹکڑے چن چکا، اللہ نے کہا بس اے حسین بس۔ یہ اکبر کی برسی کھینچ چکا، اللہ نے کہا بس اے حسین بس۔ یہ اولو محمد کا لاشا اٹھا چکا، اللہ نے کہا بس اے حسین بس۔ یہ لاشیں مکمل ہوئے، حسین بس خیمے میں آئے۔ کہا کوئی ہے؟ اب اللہ کی بارگاہ میں حسین جیسا سخی جا رہا ہے، کسی کے پاس کچھ ہے جو میں اسے تحفے میں دے سکوں؟ کچھ ہے جو میں اس کو تحفے میں دے سکوں؟ کسی نے کہا میرا ایک لال تھا تیرے کام آ گیا، کسی نے کہا میرے پاس زمرد کے 2 ٹکڑے تھے حسین تیرے کام آ گئے، کسی نے کہا میرے پاس ایک ہیرا تھا حسین تجھ پہ قربان کر دیا۔ ایک آواز آئی کہ حسین میرے پاس نیلم کا ایک ٹکڑا موجود ہے۔ یہ نیلم کا ٹکڑا کیوں کہا عسکر کو؟ عسکر کو نیلم کا ٹکڑا اس لیے کہا کہ 3 دن کی بھوک پیاس سے عسکر کی مٹھیاں بند ہو گئی تھی، جس کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ آ جائے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ جسم کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ میرے بھائی آ چکے ہیں، مصائب انشاءاللہ یہ آپ کو سنائیں گے۔ آج رونے کے لیے کہنا نہ پڑے، آج وہ رو رہی ہیں جو عباس کے سہارے پہ چلی تھی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ 2-4 منٹ اور ممبر میں قبلہ کے حوالے کروں۔ کوئی ہے ایسا تحفہ جو میں رب کی بارگاہ میں دے سکوں؟ اتنے میں عسکر کی ماں نے عسکر کو امام حسین کے ہاتھوں پہ رکھا۔ 3 دن کی پیاس سے کملایا ہوا پھول حسین کے ہاتھوں میں آیا، انگڑائی لے لی جیسے جان آ گئی ہو۔ فوراً عسکر کی ماں آگے بڑھی، مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے یہ خون تو آپ کا ہے نا، میں تو اس کی خادمہ ہوں، چند لمحوں کے لیے میرے حوالے کر دیں۔ مولا نے عسکر کو دیا۔ چند لمحوں کے بعد عسکر واپس آیا تو کیا دیکھا؟ آنکھوں میں سرما لگ چکا ہے، کرتا بدلا جا چکا ہے، اور کمر کے اوپر ماں نے چھوٹا سا رومال باندھ دیا کہ 6 مہینے کا ہے تو کیا ہوا ہے، تو حیدر کرار کا خون اس طرح جنگ کرے گا جس طرح حیدر کرار کیا کرتے۔ میں اس طرح بھیجوں گی جس طرح کوئی فوجی چل کر جاتا ہے۔ یہاں سے چلے ہیں حسین، ایک جملہ سنو گے انسانیت کے ماتھے پہ پسینہ نہ آ جائے۔ ماہر نفسیات لکھتے ہیں سب سے مشکل ہے کسی شریف کے لیے کوئی سوال کرنا، کسی شریف کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ سوال ہندو سے کرتا پورا ہو جاتا، یہ سوال عیسائیوں سے کرتا پورا ہو جاتا۔
حوصلے سے 2 منٹ بیٹھے رہیے. پاک رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس وقت کا صدقہ ان کی مشکلات دور فرمائے، رزق میں مال میں برکت عطا فرمائے. یہ مجالس ماتم ان کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. میں خود بھی دیہات کا رہنے والا ہوں، توجہ میری طرف. میں خود بھی دیہات کا رہنے والا ہوں، آپ بھی دیہاتی ماحول میں رہنے والے ہیں. مائیں بہنیں جس وقت گرمی میں تپش کے اندر گندم کاٹنے جاتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ درخت کے سائے میں لٹا دیتی ہیں. اور جب بچہ پیاس سے رونے لگتا ہے، دیکھنا میری طرف ہے، بچہ رونے لگتا ہے نا پیاس سے، تو ماں دوڑ کے جاتی ہے، نہ جگ منہ سے لگاتی ہے، نہ گلاس سے پانی پلاتی ہے، بس ایک پیالے کے اندر 2 انگلیاں ڈبو کے بچے کے ہونٹ سے لگا دیتی ہے. اتنا پانی مانگا تھا حسین نے اصغر کے لیے، رونا تیرا مقدر کا. اتنا پانی مانگا تھا حسین نے اصغر کے لیے، لیکن پانی نہ آیا، بدلے میں وہ تیر آیا. کہ اظہر حسن زیدی صاحب کہتے ہیں تیر کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. ایک ہندو تھا شاعر، وہ کہتا ہے مجھے تو کربلا کا وہ مسلمان بھی سمجھ میں نہ آیا جس نے اس بچے کو ایسا تیر مارا، ایسا تیر مارا جس بچے کو یہی نہیں پتا تھا تیر مار کے رویا جاتا ہے یا مسکرایا جاتا ہے. ماتم کرتے آنا. امام فرماتے ہیں کہ وہ جری حسین جو اکبر کا لاشا اٹھا لایا، جو 9 میل سے اونا محمد کا لاشا اٹھا لایا، جو قاسم کے ٹکڑے چن لایا، کہ اصغر کی لاش اتنی وزنی تھی کہ خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. میں کہوں گا مولا اصغر کے لاشا کیوں نہیں لے جاتے؟ مولا فرماتے ہیں اگر اس حالت میں اصغر کو خیموں میں لے گیا یا پھوپھی مر جائے گی، رونا تیرا مقدر کا، یا ماں مر جائے گی یا بہن مر جائے گی. میں نے کہا کیوں مولا؟ کہا تیر کا کام ہوتا ہے جہاں لگے وہاں سراخ کر دے، لیکن میرا بارواں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو ان جد مظلوم پر جس پہ تیر نے سراخ نہیں کیا. ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر کو نہر کر دیا، اصغر کو نہر کر دیا. اتنے میں مولا پیچھے ہٹنے لگے نا تو ایک چھوٹی بچی جو اصغر کے حصے کی بہن تھی سکینہ آگے بڑھی. کہا بابا اصغر بڑا پیارا ہے، اصغر بڑا پیارا ہے، اسے پانی پلائے بابا. بابا میں بھی تو پیاسی ہوں، میں تو آپ کے حصے کی بیٹی ہوں بابا، آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی. کہ تیری پیاس کیسے بجھاؤں؟ کہ بابا مجھے اصغر کا منہ چومنے دو. ختم ہوا میرا بیان. کہ اصغر کا منہ چومنے دو. علامہ مبین فرنگی محلی انڈیا کے اہل سنت کے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں بچی نے یہ کہہ کر ابا کا دامن جو ہٹایا نا، سکینہ کی نظر اصغر کے گلے پہ پڑی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر چیختی دوڑی، اماں جلدی آ، اماں جلدی آ دیکھ اصغر کیسے پانی پی کے آیا، اصغر کیسے پانی پی کے آیا. وہ کہتے ہیں زمین کربلا کو جھٹکا لگا جب انا للہ کہہ کر حسین نے اصغر کا لاشا ماں کے ہاتھوں پہ رکھا. ماں کی نظر اصغر کے گلے پہ پڑی، ایک جملہ نکلا، سر کے سیاہ بال سفید ہو گئے. اصغر کو دیکھ کر کہتی ہے او میرے بیٹے اصغر، کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا؟ اللہ لعنت اللہ